ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے کیسے جنت کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنے شوہر کا فرما بردار بھی رہتی ہے، یہ جو بتلانے لگا ہوں میں، اس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کرنی، کہ بیٹی کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا فرما بردار رہے، اپنے شوہر کا ہر حکم بجا لانے والی بن جائے۔ ہم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول سفر پر تشریف لے جاتے وقت اپنی رفیقہ حیات، اپنی اہلیہ محترمہ، اپنی بیوی سے یہ کہہ جاتے ہیں کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں تمہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، جب تک میں سفر سے لوٹ کر نہ آ جاؤں تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تم اپنے میکے نہیں جا سکتی ہو، تم میرا چوکٹ پھلانگ نہیں سکتی ہو۔ یہ شرط لگا کر صحابی رسول سفر پر تشریف لے جاتے۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ میکے سے خبر آ گئی، اطلاع آ گیا کہ والد محترم بیمار ہیں، وہ آپ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہ صحابی کیا ہے؟ ایمان ٹھوس اور مضبوط ہے، پریشان ہوتی ہے، بغل میں ایک صحابی کو تیار کرتی ہے، قاصد بناتی ہے، اپنا پیغام دیتی ہے کہ میرے شوہر کا حکم یہ ہے کہ جب تک سفر سے واپس نہ آ جاؤ گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں، لیکن والد محترم بیمار ہیں، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، والد کی چاہت ہے، والد کی خواہش ہے، والد کی آرزو ہے، میں ایسے موقع پر کیا کروں؟ لہذا آپ حضور پاک کے دربار میں جائیے، آقا کا زمانہ موجود ہے، آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ الرسول میں موجود ہیں، آپ جائیے، اگر حضور پاک اجازت مرحمت فرما دیں ملاقات کے لیے جا سکتے۔ وہ صحابی یہ پیغام لے کر آقا کی دربار میں جاتے ہیں اور اس صحابیہ کے معاملات کو آقا کے پاس رکھتے ہیں کہ ان کے شوہر یہ کہہ کر سفر پر چلے گئے ہیں کہ جب تک وہ واپس نہ جائے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں، گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ والد محترم شدید بیمار ہیں، والد محترم ملنا چاہتے ہیں، آپ اگر اجازت مرحمت فرما دیتے تو صحابیہ چلی جاتی اور اپنے والد محترم سے ملاقات کر لیتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد سنو، آقا مدنی نے ارشاد فرمایا کہ اجازت صرف شوہر دے سکتا ہے، یہ حق صرف شوہر کو حاصل ہے، دوسرا کوئی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ صحابی رسول اللہ کے نبی کا یہ پیغام لے کر، یہ سبق لے کر، یہ تعلیم لے کر، یہ میسیج لے کر، یہ خبر لے کر، یہ اطلاع لے کر وہ صحابیہ کے پاس آتے ہیں۔ صحابیہ کو بتلایا، صحابیہ مضبوطی کے ساتھ اپنے شوہر کے فرمان پر جمی رہی، ڈٹی رہی اور اپنے میکے جانے سے گریز کر جاتی ہے، پرہیز کر لیتی ہے۔ چند روز کے بعد میکے سے پھر خبر آتی، چند دن کے بعد میکے سے پھر اطلاع آتی کہ ڈاکٹروں نے والد محترم کو لا علاج قرار دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو گھر لے جاؤ، یہ چند دن کے مہمان ہیں، جو کھائے کھلاؤ، جو پیے پلاؤ، جو ان کی چھوڑ کی خدمت کرو، یہ چند دن کے مہمان ہیں۔ والد محترم اب اپنی بیٹی سے اور ملاقات کے خواہش مند ہے اور تمنا رکھتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر اطلاع آتی ہے، دوسری مرتبہ پھر خبر آتا ہے کہ والد محترم کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، لہذا جاؤ
اور ملاقات کر لو۔ یہ صحابیہ پھر پڑوس کے ایک صحابی کو تیار کرتی ہے اور اپنا معاملات بیان کرتی ہے، اور جاؤ حضور پاک کے دربار میں جائیے، اگر حضور پاک اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں تو میں اپنے والد محترم سے ملاقات کے لیے چلی جاؤں۔ وہ صحابی رسول پھر جا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابیہ کے معاملات کو بیان کرتے ہیں، واقعات کو، ماجرا کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے دوسری مرتبہ بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا جو پہلی مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ حق صرف شوہر کو ہے، دوسرا کوئی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ صحابی رسول حضور پاک کے دربار سے آ کر صحابیہ کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کوئی دوسرا اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ صحابیہ تھی، ان کا ایمان ٹھوس تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، یہ اپنے شوہر کی فرما بردار تھی، اپنے شوہر پر اپنے جان نچھاور کرنے والی تھی۔ آج کی خاتون نہیں تھی، آج کی بیویاں نہیں ہیں، آج کی عورتیں نہیں ہیں کہ اگر گھر سے خبر آ جائے کہ والد محترم بیمار ہے، والد محترم تو بہت دور کی بات، اگر یہ پتہ چل جائے کہ پڑوس میں کوئی بیمار ہے جو نامحرم ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے اور تڑپ اٹھتی ہے۔ اگر شوہر گھر پہ نہ ہو، جس وقت میکے سے فون آیا ہے تو فوراً فون لگائیں گی کہ کہاں ہے جی، پتا چلا کہ موبائل گھر پر چھوڑ گئے۔ اب بچے کو دوڑا دے گی کہ دیکھو ابا کہاں ہے، دیکھو چوراہے پر دیکھو، ہوٹل پہ دیکھو، فلاں کے دکان پر دیکھو، فلاں بستی میں دیکھو، فلاں گلی میں دیکھو۔ اپنے بچوں کو، 2 کو، 3 کو دوڑائے گی، دوڑائے رکھے گی، جلدی سے بلا کر لاؤ۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ اگر شوہر دور دراز شہروں میں نکل گیا ہے، مثلا پٹنہ نکل گیا، دلی چلا گیا اور کانپور چلا گیا، تو فون کرتی ہے کہاں ہے جناب، کہ شہر میں ہوں، سودا لے لیا ہوں، آنے کی تیاری کر رہا ہوں، کہ جلدی سے آئیے، ملاقات کے لیے جانا ہے، جلدی سے آئیے۔ اب شوہر بس کے سواری سے گئے تھے، وہ سامان لے کر سواری میں بس میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ فون جاتا ہے کہاں تک پہنچے۔ اب پتا چلتا ہے کہ بھائی بس میں تو بیٹھا ہوں لیکن بس ابھی کھلی نہیں ہے، چونکہ بس اپنے ٹائم پر کھلے گی، بس کا ڈرائیور لے کر جائے گا، میرے اپنی سواری نہیں ہے کہ میں لے کر چلا جاؤں۔ بس یہ فون کاٹ دیتی ہے اور پھر 10 منٹ کے بعد نہا دھو کر کپڑا لتا پہن کر پھر تیار ہو کے پھر اپنے شوہر کو فون لگائے گی کہ کہاں ہے جناب، تو پتا چلا کہ بس کا ڈرائیور ابھی بس کو اسٹارٹ ہی کیا ہے، ابھی بس پر بیٹھا ہی ہے۔ اب یہ آنکھ بگولا ہو جائے گی کہ آپ کو آنے میں کافی ٹائم لگے گا، اس لیے لہٰذا آپ آؤ گے تو پیچھے سے چلے آنا، اور تھیلا اٹھائے گی، اپنے میکے پہنچ جائے گی، تھیلا اٹھائے گی، میکے پہنچ جائے گی، اپنے شوہر کو اس قدر تنگ کرے گی۔ اگر موٹر سائیکل سے ہے تو پتا چلا کہ وہ 80 اور 100 کے سپیڈ میں آ رہا تھا، پتا چلا کہ وہ گھر نہ آ کے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اب ایسا اوقات مالک حقیقی سے بھی جا ملے گا۔ آج کی بیوی، آج کی خاتون، آج کی عورت اپنے شوہر کو شوہر نہیں گردانتی ہے، اپنے شوہر کو شوہر نہیں مانتی ہے۔ ایک بات بولو ان کے سامنے، وہ بڑھ کر 2 جملہ بولیں گی، کھڑی کھوٹی آپ کو سنا دے گی۔ یا ایسی ہم نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ وہ صحابیہ تھی، وہ صحابی رسول یہ کہہ کر باہر تشریف لے گئے، سفر پر چلے گئے کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تمہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا ایمان کتنا ٹھوس تھا، اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا، وہ اپنے شوہر سے کتنا وفادار بیوی تھی
اپنے شوہر کے فرمان کو کس قدر دل میں جگہ دے رکھی تھی، اپنے شوہر کی بات کو کس قدر اپنے اوڑھنے سے باندھ رکھی تھی، اپنے شوہر کی بات کو کس طریقے سے اپنے آنچل سے لپٹ رکھا تھا، اپنے شوہر کی بات کو اپنے دامن میں کس طریقے سے گرہ لگا رکھا تھا کہ اپنے والد محترم کو جب ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا اس وقت بھی نہ جا سکی۔ کچھ ایام گزرے، کچھ مہینے گزرے کہ پھر تیسری مرتبہ میکے سے خبر آتا، تیسری مرتبہ میکے سے پھر خبر آتا ہے کہ اب والد محترم آپ کے دنیا میں نہیں رہے، والد محترم اس دنیا سے چل بسے، اس دنیا کو الوداع کہہ گئے ہیں۔ خبر آتی ہے کہ جاؤ اپنے والد کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ لو، اپنے والد کی صورت آخری مرتبہ دیکھ لو، اپنے والد کی شکل آخری مرتبہ دیکھ لو۔ خدا کی قسم یہ شکل، یہ صورت، یہ چہرہ قیامت کی صبح سے پہلے تم دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ صحابیہ تھی، اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، دل کا ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے، دل پارا پارا ہو جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے۔ پھر ایک صحابی کو تیار کرتی ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھیجتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں تو میں اپنے والد محترم کو آخری مرتبہ دیدار کے لیے چلی جاؤں گی، آخری مرتبہ اپنے والد محترم کی زیارت کر لوں گی، آخری مرتبہ اپنے والد محترم کے چہرے کو دیکھ کر، شکل کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گی، اپنے دل کو سکون عطا کروں گی اگر اللہ کے پیارے نبی مجھے اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے، سارا معاملہ بیان کیا، ماجرا بیان کیا کہ فلاں صاحب کی بیوی ہے، فلاں صاحب جاتے وقت یہ شرط لگا گئے جب تک میں واپس نہ جاؤں گھر سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے تیسری مرتبہ بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ حق صرف اور صرف شوہر کو حاصل ہے، دوسرا کوئی اجازت نہیں دے سکتا، دوسرا کوئی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ صحابیہ تھی، اپنے شوہر کی بات کو اوڑھنے سے دوپٹہ سے آنچل سے گرہ لگا کر باندھ رکھی تھی، اپنے شوہر پر جان نچھاور کرنے والی تھی، اپنے شوہر کی فرما بردار تھی، گھر میں ڈٹی رہی، گھر میں جمی رہی، صبر کرتی رہی۔ جب ان کے والد محترم کو اسلامی طریقے کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق جنازہ نہلا دھلا کر قبر کے حوالے کر دیا گیا، پھر یہ صحابیہ اپنے والد محترم کو ایک روز دو روز کے بعد اپنے خواب میں دیکھتی ہے، اور جیسے خواب میں دیکھتی ہے فوراً ہاتھ جوڑ لیتی ہے کہ ابا حضور مجھے معاف کر دیجئے، ابا حضور مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، ملاقات کرنا چاہتے تھے ابا حضور، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں نہ آ سکی، آپ کی خدمت میں نہ آ سکی۔ میں اپنے شوہر کی وفادار بنی رہی، میں اپنے شوہر کی بات پر اٹل رہی، میں صبر کرتی رہی، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی، آپ کے لیے شفا کی دعا کرتی رہی، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی۔ ابا حضور مجھے معاف فرما دیجئے۔ ابا نے فرمایا بیٹی، او بیٹی، یہ دیکھ رہی ہو جنت کی باغ بہاریں، یہ تیرے صدقے ملی ہے۔ او بیٹی، یہ دیکھ رہی ہو جنت کی اشائشیں، یہ تیرے صدقے ملی ہے۔ او بیٹی، یہ دیکھ رہی ہو جنت کی نعمتیں، یہ تیرے صدقے ملی ہے۔ وہ صحابیہ کہنے لگی ابا حضور میں نے تو گستاخی کی ہے، میں نے تو گناہ کیا ہے، آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکی، آپ کے لیے دیدار کے لیے جا نہ سکی، میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کے صدقے اللہ نے آپ کو جنت عطا کر دیا۔ اب اللہ کے وہ ابا حضور بتلاتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کا جو فرما بردار بنی رہی اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہی، اللہ نے اس صبر کے بدلے میں مجھے جنت عطا کی۔
جنت کی نعمتیں عطا کی ہیں، جنت کے باغ بہار عطا کیے ہیں، جنت کی آسائشیں عطا کی ہیں، جنت کے پھل فروٹ عطا کیے ہیں، جنت کے میوزات عطا کیے ہیں، اللہ اپنی رضا عطا کیا۔ اولاً کیا محسوس ہو رہا تھا؟ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس خاتون کے ساتھ ظلم ہو رہا، اس کو اجازت ملنی چاہیے تھی، یہ جاتی اپنے والد محترم سے ملاقات کرتی، دیدار کرتی، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہا ہے، لیکن اللہ صبر کے صدقے اور اپنے شوہر کی وفاداری کے صدقے اللہ نے اس کے والدین کو کیا مقام عطا کیا؟ کیا دیا بھائی؟ جنت۔ جنت عطا کیا۔ یہ ہے اللہ، اس کا نام ہے قدر۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدر نہیں کر سکتا، کوئی قدردان نہیں ہو سکتا۔ صبر کرنے پر اللہ نے والدین کی مغفرت کر دی اور جنت کی باغ بہار عطا کی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو ایسا فرما بردار بنائے کہ اپنے شوہر کی ہر بات سنیں، اس کی ہر خوشی شوہر کی خوشی میں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بیٹیوں کا بیجا سپورٹ کر جاتے، جس کی وجہ سے آج بہت سارا بسا بسایا گھر اجڑ جاتا ہے، جو چمن ہوتا ہے اجڑ جاتا ہے، جو گلشن ہوتا ہے، جو پھولنے والا گلشن ہوتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بیٹیوں کو ہمیشہ تلقین کیجئے کہ اپنے شوہر کا فرما بردار بنی رہے۔